ذکر شہادت شہزادی سکینہ بنت حسین علیہ السلام۔ روایت میں ہے کہ جب آل محمد کا قافلہ اسیر ہو کر شام کے قریب پہنچا تو دمشق کے تمام مرد و زن بچے بوڑھے تماشائی بن کر شہر سے باہر اسیران آل محمد کو دیکھنے کے لیے آئے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ 18 لاکھ کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم کو دیکھ کر حضرت سجاد علیہ السلام کا جگر پھٹ گیا، جو 40 سال تک آنکھوں سے خون روتے رہے۔ لکھا ہے کہ اس اشدہام میں ایک ضعیفہ اپنے بچے کو حسین حسین کر کے پکارتی تھی کہ بیٹا آؤ گھر چلیں، اس ہجوم میں گم ہو جاؤ گے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس ضعیفہ کے منہ سے بار بار حسین کا نام سنا تو چیخیں مار مار کر رونا شروع کیا کہ یہ عورت تو اپنے حسین کا نام لے کر پکارتی ہے اور مجھے میرے حسین کا نام لے کر کوئی رونے بھی نہیں دیتا۔ روایت میں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس ضعیفہ سے فرمایا، بی بی کیا تیرا بھی کوئی حسین قتل ہو گیا ہے؟ کہا نہیں قیدن، میرا حسین تو اللہ کے فضل و کرم سے زندہ و سلامت ہے۔ تم قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، تلاش کر رہی ہوں، ملتا نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس ضعیفہ سے کہا، تیرا حسین میرے حسین کے غم میں یہاں سے روتا ہوا گھر چلا گیا ہے۔ بس یہ سن کر ضعیفہ اپنے گھر کو لوٹی، کیا دیکھا کہ اس کا فرزند حجرے میں زار و زار رو رہا ہے۔ ضعیفہ نے اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کیا اور پوچھا، بیٹا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ بچے نے کہا، اماں قافلے میں نے ایک سر نوک نیزہ پر دیکھا ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس مقتول کا نام بھی حسین ہے۔ اماں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور اس کی مظلومی پر رونے کو جی آیا ہے۔ ضعیفہ نے کہا، بیٹا ہم تو اپنے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام سے رشتہ محبت رکھتے ہیں اور وہ فرزند رسول مدینہ منورہ میں زندہ و سلامت ہے۔ خدا جانے یہ کون حسین ہے جو قتل ہوا ہے؟ بیٹا وہ حسین تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا بھائی ہے، بطول علیہ السلام کا لال ہے، حضرت علی علیہ السلام کا لخت جگر ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بچے نے چیخنا شروع کر دیا، ہائے حسین ہائے حسین! اماں یہ وہی حسین ہے، میں اشقیا سے سن کر آیا ہوں۔ یہ حسین زینب سلام اللہ علیہا کا بھائی ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کا لال ہے۔ اماں زینب علیہ السلام اجڑ گئی۔ منقول ہے کہ بچہ اس قدر رویا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ضعیفہ نے اپنے مردہ بچے کو اٹھایا اور قافلے میں آ کر آواز دی، قافلے والو تم میں مدینے والی زینب ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آواز دی، انا زینب۔ ضعیفہ میں زینب ہوں، میرا بھائی حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جو میرے ساتھ قید ہو کر آئی ہیں۔ منقول ہے کہ جناب زینب حضرت سجاد کے پاس تشریف لائی اور کہا، امام زمانہ میں رسول کی بیٹی ہو کر سوال کرنے آئی ہوں، اس ضعیفہ کا حسین زندہ کر دے۔ میرے قیدی امام نے ہتھکڑیاں سنبھال لیں اور باقر و سکینہ سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم پھوپھی بھتیجا آمین کہہ دینا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ہتھکڑیوں والے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، پالنے والے تجھے میری جد زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ اس مومنہ کا حسین زندہ کر دے۔ ابھی جناب باقر اور سکینہ سلام اللہ علیہ نے امین نہ کہی تھی کہ ہاتف کی آواز آئی، سجاد وہ زندہ ہو گیا۔ امام سجاد نے فرمایا، بی بی تیرا بچہ زندہ ہو گیا۔ بس اتنا سن کر بچہ اٹھ بیٹھا اور آواز دے کر کہا، قافلے والو تم میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کون ہے؟ جناب بی بی زینب نے فرمایا، بیٹا میں زینب ہوں۔ بچہ دوڑ کر بی بی کے قدموں میں گرا اور عرض کی، بی بی میں مر چکا تھا، تیرے نانا نے مجھے زندہ کیا اور فرمایا کہ میری بچی زینب سے کہنا کہ سکینہ کا خیال رکھے، کہیں رول رول کر نہ مر جائے۔ جس بچی کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی اور بار بار تاکید کرتے تھے، وہ بچی سکینہ بنت حسین علیہ السلام آخر زندان شام میں انتقال کر گئی۔ بہار میں منقول ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے
کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب کا ذکر نہ ہو وہ گھر مجھے پسند نہیں، مگر مسلمانوں نے آل محمد کو رلا رلا کے مارا۔ لکھا ہے کہ جب قید کر کے اشقیاء اہل حرم کو شام کی طرف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر فوج نے قیام کیا تو شمر ملعون اپنے ساتھیوں میں پانی تقسیم کرنے لگا۔ جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے جب زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کی کہ پھوپھی اماں، میں مسلمانوں سے حجت تمام کرنا چاہتی ہوں تاکہ کل قیامت کے روز پیش از خدا انکار نہ کر سکیں، یہ کہہ کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے ایک کوزہ ہاتھ میں لیا اور جہاں شمر ملعون پانی تقسیم کر رہا تھا وہاں جا کر کھڑی ہو گئیں۔ جب پانی تقسیم کرتے ہوئے جناب سکینہ کے قریب آیا تو اس نے دوسری طرف مڑ کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جناب سکینہ اس طرف جا کر کھڑی ہو گئی، مگر شمر نے جناب سکینہ کو دیکھ کر دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ جناب سکینہ علیحدہ کھڑی ہو گئی کہ جب تقسیم کر لے گا تو بچا ہوا پانی مجھے دے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ ملعون پانی تقسیم کر چکا تو بچا ہوا پانی شمر ملعون نے زمین پر گراتے ہوئے کہا کہ تمہیں تمہارے مقررہ پانی سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ جناب سکینہ نے جہاں شمر ملعون نے پانی پھینکا تھا اس ترائی پر اپنے آپ کو گرا دیا اور ہائے پیاس کہہ کر بے ہوش ہو گئیں۔ روایت ہے کہ زندان میں یزید ملعون نے حکم بھیجا کہ کوئی بی بی یا بچہ ہائے حسین کہہ کر نہ روئے۔ زندان کی تاریکی سے آل رسول گھبرا گئی۔ سب سے زیادہ تباہ حالت جناب سکینہ کی تھی۔ باپ کے سینے پر سونے والی بچی رات کو خاک پر سوتی تھی اور اپنے باپ کی یاد میں بلبلا کر روتی تھی تو سیدانیہ تڑپ جاتی تھی۔ لکھا ہے جناب زینب سکینہ کا دل بہلانے کے لیے کربلا کی کہانی سنایا کرتی تھی۔ منقول ہے کہ ایک روز جناب سکینہ یاد پدر میں بہت روئی اور بار بار جناب زینب سے عرض کرتی، میرے بابا ملا دیجئے مجھے، میرے بابا اس زندان میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، کیونکہ پھوپھی اماں کیا اس ملک میں ہوا نہیں چلتی؟ یہ سن کر جناب زینب نے رو کر بچی کو سینے سے لگایا اور پیار کرتے ہوئے کہا، سکینہ ہوا تو اس ملک میں بھی چلا کرتی ہے مگر ہمیں نہیں لگتی، بیٹی ہم نانا کی امت کے مہمان ہیں، سکینہ ہم مسلمانوں سے اجر رسالت لے رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے رو کر کہا، پھوپھی اماں میں لوگوں کی اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ لکھا ہے کہ روتے روتے جناب سکینہ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد گھبرا کر اٹھیں اور ہائے بابا کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ جناب زینب نے پوچھا، سکینہ کیا ہوا؟ کہا، پھوپھی اماں میرے بابا ابھی مجھے سینے سے لگا کر کہہ رہے تھے کہ بیٹی گھبراؤ مت، تمہاری مصیبت کا وقت ختم ہو گیا، کل رات تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ یہ سن کر سیدانیوں میں کوہرام بپا ہوا اور سب نے سمجھ لیا کہ سکینہ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب سکینہ بھی دائمی جدائی کا داغ دے رہی ہے۔ مومنین اپنے بابا کی یاد میں سکینہ اس قدر بے چین ہو گئی کہ غش پہ غش آنے لگتے اور بار بار کہتی تھی، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ بھیا سجاد مجھے میرے بابا سے ملا دو، میں اپنے نانا رسول سے بیان کروں گی کہ یہ میرا بھائی اصغر پیاسا مارا گیا، مسلمانوں نے میرے وہ در بھی اتار لیے جو عید کے روز میرے بابا نے پہنائے تھے۔ لکھا ہے کہ جناب سکینہ روتی روتی ایک دم خاموش ہو گئی۔ حضرت سجاد نے آگے بڑھ کر بہن کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور آواز دے کر پکارا، سیدانیوں قریب آ جاؤ، میری یتیم بہن انتقال کر گئی۔ اب کیا تھا، زندان میں کوہرام مچا اور ہائے سکینہ کے بین شروع ہوئے۔